وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج کے اس بابرکت دن میں بلند آواز سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الحرمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. معزز و محتشم جملہ سامعین و حاضرین، بزرگ و دوستو، عزیزان ذی قدر، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف و ثنا کے لیے جو تکبیرات کے لیے مسنون قرار دی ہیں، میں چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے ہم انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کریں، اور اس کے بعد پھر میں اپنی معروضات کا آغاز کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بآواز بلند پڑھ لیجئے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. حضرات گرامی، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے اس عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں موت سے پہلے، مرنے سے پہلے ایک رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ ہمیں اور عطا فرما دیا. اللہ رب العزت کی یہ سنت کریمہ جو قرآن مجید میں موجود ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت جب نافرمانوں کو، مجرموں کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور ان سے ان کی غفلت کی، ان کی کوتاہی کی، ان کی بدعمالیوں کی باز پرس فرمائے گا، تو کچھ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ شکوہ کریں گے، شکوہ اور شکایت کا انداز اختیار کریں گے کہ مولا کریم تیرے سامنے ہے کہ محشر کا
ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر مولا ایک دن ہے۔ تو نے ہمیں دنیا میں جو زندگی عطا فرمائی تھی وہ اس 50,000 سال کے ایک دن کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر ایک آدمی کی اوسط عمر 60 سے 65 سال ہو، 60 سے 70 سال ہو، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی جو اوسط عمریں ہیں وہ 60 سے 70 کے درمیان میں ہیں، اس میں اگر وہ 13-14 سال کی عمر میں بالغ ہوا ہے، 50 سال کے بعد تو آج کل کے حالات میں ویسے ہی کوئی نہ کوئی ایک بیماری یا ایک سے زیادہ بیماریاں انسانی کمزوری کے ناطے ہر انسان کو آ لیتی ہیں کہ جو اس کے اندر کمزوری کو جنم لیتی ہیں، وہ بلڈ پریشر کی صورت میں ہو، وہ شوگر کی صورت میں ہو، اور یا کسی اور بیماری کی صورت میں ہو۔ یہ وہ فطرتی اور انسانی تقاضے ہیں کہ جن سے مجھ سمیت کوئی بھی اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ بندہ اپنے طور پر بے شک یہ سوچتا رہے کہ شاید یہ اس کے ساتھ ہے تو میرے ساتھ نہیں ہوگا، شاید یہ فلاں کے ساتھ ہے تو میرے ساتھ نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کافروں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، جب ہمارے جسم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جب ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو کر مل جائیں گے، تو کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارا پروردگار ہمیں پھر دوبارہ اسی حالت میں زندہ کرے گا؟ کیسے زندہ کرے گا؟ وقالوا اذا كنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون خلقا جديدا۔ مولا کریم، کیسے تو نئے سرے سے انسان کو پھر اسی طرح پیدا فرمائے گا؟ اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کو فرماتا ہے، قل، میرے محبوب اپنی زبان حق ترجمان سے فرما دیجیے، کونوا حجارۃ او حدیدا، تم پتھر کے بن جاؤ یا لوہے کے بن جاؤ۔ کونوا حجارۃ او حدیدا، تم پتھر کے بن جاؤ یا لوہے کے بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارے اپنے خیال اور اپنے گمان کے مطابق تم جتنی سخت ترین مخلوق بن سکتے ہو، مضبوط ترین اپنے آپ کو بنا سکتے ہو، اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہو، اپنے گمان، اپنی ریسرچ، اپنی طاقت، اپنے زوم، اپنے خیال اور اپنی چیزوں کے مطابق تم جتنا بھی اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہو، اگر تم کر لو تو کیا مطلب؟ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر کے پھر اسی طرح کھڑا کر دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، وہ آپ سے پھر پوچھیں گے کہ یہ کون کرے گا؟ اتنا بڑا کام کون کرے گا؟ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ دوبارہ یہ کام پھر اور کون کرے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ رب العزت نے تمام توہمات کا، تمام شکوک و شبہات کا جواب دے دیا، اور جواب کیا دیا؟ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرمایا جس نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کر دیا ہے، جس نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کر دیا ہے، جس نے تمہیں اتنا کڑیل کر دیا ہے، جو قطرے سے اتنا حسین جوان بنا سکتا ہے، اس کے لیے لفظ کن کے ساتھ بنے ہوئے کو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟
जिस कॉन्सेप्ट को मैं समझाने चला हूं वो ये कि इंसान दुनिया की इस जिंदगी में ये समझता है कि शायद ये परेशानी फलां के लिए है, शायद ये बीमारी फलां के लिए है, शायद ये कमजोरी फलां के लिए है। ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून कुदरत है, उस प्रोसेस से हमने सब ने गुजरना है। और हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत, जैसे मैंने अर्ज किया है, 60 से 70 साल की उम्र है, 50 साल के बाद वैसे ही सबके सामने क्या सूरत हाल है। बुलूगत की जिंदगी निकाल दें, जितना वक्त हम सोते में गुजारते हैं वो अगर निकाल दें, खाने पीने बातचीत में बाकी कामकाज में हम जितना वक्त अपनी जिंदगी का सर्फ करते हैं उस सारे को निकाल दें तो फिर चंद साल ही जिंदगी बाकी रह जाती है। तो इंसान अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन शिकायत करेगा कि मौला करीम तूने वक्त बड़ा थोड़ा दिया, तूने मुझे टाइम बड़ा थोड़ा दिया है। तवज्जो मेरे साथ रखें, मैं रमज़ानुल मुबारक की अहमियत को, अपनी इज्जो इनकिसारी को, अल्लाह की रहमत को, उसकी बख्शिश और उसकी इनायात को इस खूबसूरत अंदाज के साथ आपको समझाने जा रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शिकायत करेगा इंसान कि मौला करीम तूने वक्त बड़ा थोड़ा दिया, 50,000 साल का एक दिन है, कहाँ 50,000 साल का एक दिन और कहाँ मौला करीम 30-35 साल 20-22 साल का वक्त। मौला करीम इसकी क्या अहमियत है? इस 20-22 साल या इतना जो वक्त मिलता है 50,000 साल के मुकाबले में मौला इसकी क्या वैल्यू है? अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जवाब तो कुरान में दिया है। वो जवाब कुरान में क्या दिया है कि बंदे अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्करा व जाअकुमुन नज़ीर। फरमाया ये शिकवा मुझसे मत कर। क्यों मौला? अल्लाह करीम फरमाएगा बंदे एक इंसान को अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को दुरुस्त करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, ईमान लाने के लिए, अच्छा अमल करने के लिए, आखिरत का ज़ख़ीरा इकट्ठा करने के लिए जितनी उम्र चाहिए थी, अल्लाह फरमाएगा क्या मैंने तुझे दी नहीं है? अगर तू ठीक होना चाहता, अगर तू दुरुस्त होना चाहता, उसके लिए रिक्वायर्ड एज जो मतलूब है वो तो मैंने तुझे दे दी थी। मैं इसको एक और एग्जाम्पल साथ आसानी के लिए ऐड कर देता हूं। वो ये है, एक तालिब इल्म जब फेल हो जाए, स्टूडेंट फेल हो जाए और फेल होने के बाद फिर वो शिकवा करे अपने टीचर से आकर, अपने माँ बाप से आकर कि जनाब मुझे तो वक्त ही नहीं मिला, मुझे तो टाइम नहीं मिला, तो कौन बेवकूफ ये शिकवा कर सकता है? अक्लमंद होगा तो वो ये शिकवा करेगा ही नहीं, इसलिए कि उसके सामने होगा कि उसे तो पूरा साल दिया गया, उसे तो इस्लाह के लिए, उसे तो स्टडी के लिए, उसे अपने आप को बेहतर करने के लिए उसे तो पूरा साल दिया गया। और पूरा साल देने के बाद फिर उसके बाद उसे मजीद इम्तिहान की तैयारी के लिए अलग वक्त दिया गया। इम्तिहान की तैयारी के लिए अलग वक्त देने के बाद फिर पेपर हल करने के लिए पूरे 3 घंटे का टाइम दिया गया। उसको टीचर मुहैया किए गए, उसके लिए स्कूल खोले गए, उसके लिए ट्यूशन सेंटर्स खोले गए, उसके लिए उसके माँ बाप आए, उसके लिए उसका माहौल, ये सारी चीजें मौजूद थी। ऐ स्टूडेंट, तू कैसे शिकवा कर सकता है कि तुझे वक्त नहीं मिला? तुझे पास होने के लिए पूरा साल मिला और सिलेबस भी इतना था कि तेरे साथ रहने वाले, तेरी क्लास में और कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो तेरे साथ रहे, पूरा साल गुजारा और तेरे साथ उसी क्लास में रहे और तेरे सामने है कि वो पोजीशन होल्डर बन गए हैं, वो कामयाब हो गए हैं, वो इम्तिहान में भी कामयाब हो चुके हैं और वो अगली क्लास में प्रोमोट भी हो चुके हैं। मैं ये मिसाल देकर क्या कहना चाहता हूँ, अल्लाह करीम फरमाएगा बंदे ये तू शिकवा नहीं कर सकता, ये शिकवा तू नहीं कर सकता। एक बंदे को ठीक होने के लिए, एक बंदे को दुरुस्त होने के लिए जितना वक्त चाहिए था हमने तो तुझे इससे ज्यादा वक्त दिया था। वजाअकुमुन नज़ीर,
اور حد تو یہ ہو گئی کہ میں نے اپنا آخری پیغمبر، میں نے اپنا محبوب، میں نے رسول رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو بھیج دیا، اور کیا چاہیے تھا تجھے مزید؟ نذیر کا ایک معنی تو نبی پاک علیہ السلام کا اسم گرامی ہے، اور ایک تفسیر میں نذیر کا معنی سفید بال سے ہے، سفید بال سے ہے کہ بندے میں نے تجھے اتنا وقت دیا، تو نے بھرپور جوانی گزاری، تمام وقت گزارا، یہاں تک کہ تو بوڑھا ہو گیا، تے سفید بال آ گئے۔ اور ایک تفسیر میں نذیر کا مطلب پوتا ہے کہ بندے تجھے اتنی عمر دے دی کہ تیری آگے اولاد ہو گئی، پھر تیری اولاد کی اولاد ہو گئی، پھر تو کہتا مجھے وقت نہیں ملا۔ اور اس کے ساتھ جو پیغام میں نے ایڈ کرنا ہے رمضان المبارک کی مناسبت سے، وہ یہ ہے کہ رب کریم کی بارگاہ سے جہاں تذکیر کے لیے یہ فرمایا جائے گا، وہاں یہ بھی کہا جائے گا بندے، اے مومن، اے امت مصطفیٰ، اے غلام مصطفیٰ کے فرد، تجھے یہ شکوہ کرنا بنتا نہیں ہے، تجھے یہ شکوہ نہیں کرنا بنتا کہ تجھے یہ وقت نہیں ملا ہے، تو بھول گیا ہے میں نے تجھے تیری زندگی میں ایک مہینہ ایسا عطا کیا تھا، میں نے تجھے تیری زندگی میں ایک مہینہ ایسا عطا کیا تھا، 29-30 دن پر مشتمل ایک مہینہ دیا تھا، اگر تو اسی میں محنت کر لیتا، اگر تو اسی کی قدر کو جان لیتا، اگر تو اسی میں ہی حق بندگی کو ادا کرنے کی کوشش کر لیتا، اگر اسی میں ہی اپنی اصلاح کی کوشش کر لیتا، تو ایک رمضان کا مہینہ ہی تیری نجات کے لیے کافی تھا۔ بندے میں نے تو تجھے ایک نہیں، دو نہیں، جب تک تو زندہ رہا، جب تک تو زندہ رہا، میں ہر سال تجھے یہ موقع عطا کرتا رہا۔ اب غفلت میں تو پڑا رہا، اس کی قدر کو تو نے نہ سمجھا، اس کے حق کو تو نے نہ ادا کیا۔ میری رحمت کے دروازے تو ہر لمحہ کھلے رہتے ہیں، رمضان میں جنت کے سارے دروازے کشادہ کر دیتا ہوں، ہر لحظہ میری رحمت ندا دیتی ہے۔ غفلت میں تو پڑا رہا، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ کے مطابق مبارکباد کے مستحق وہ لوگ جنہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اور جو محروم رہے ان کے لیے بھی حضور فیض عالم کی سنت کریمہ، ان کے در کا صدقہ، ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ ان کو زندگی دے دے، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے دے۔ چلو یہ موقع ضائع کر بیٹھے، اللہ ایک موقع اور عطا کر دے، اور ایسا موقع عطا فرما دے کہ ہم اس میں اپنے رب کو راضی کر سکیں، اپنی غفلت کی زندگی سے باہر آ سکیں، اپنے کردار کو، اپنے گفتار کو ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک مومن کی حیثیت سے، ایک اچھے انسان کی حیثیت سے، ایک اچھے شہری کی حیثیت سے، ایک اچھے پاکستانی کی حیثیت سے، اور سچے حضور کے غلام ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے حقوق و فرائض کو بہتر طریقے سے ادا کر سکیں۔ کراچی میں جو سانحہ ہوا PIA کا، جس میں سینکڑوں لوگ جاں بحق ہوئے، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی ہوگی، اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے آپ کو گزارش کی گئی ہے، ان پر عمل کو یقینی بنائیے، احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لاتے ہوئے ہی حضور فیض عالم کی بارگاہ میں بھی حاضری دیجیے، اور عید کی نماز سے فراغت کے بعد باہر تشریف لے جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ مختصراً عید کی نماز کا طریقہ سماعت فرما لیجیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، 7-6 تکبیرات زائدہ کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، 2 رکعت پڑھی جائیں گی۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کر آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد 3 تکبیرات زائدہ کہی جائیں گی، اور پہلی 2 تکبیرات زائدہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، تیسری تکبیر زائدہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر باندھ لینے ہیں۔ قرات ہوگی رکوع سجود کے بعد، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، کھڑے ہوتے ہی قرات ہوگی، اور دوسری رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیرات زائدہ ہوں گی۔
تینوں تکبیرات ہاتھ اٹھا کر کہی جائیں گی. چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی جو ہاتھ اٹھائے بغیر کہی جائے گی. اس کے بعد التحیات، رکوع سجود کے بعد سلام، اور اس کے بعد خطبہ مسنونہ، اس کے بعد دعا. اپنی صفوں کو مکمل اور سیدھا فرما لیں.